الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. یاد رکھو بالله، وہ اللہ کی ذات ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں عدم سے وجود میں پیدا فرمایا ہے، جیتا جاگتا ایک مخلوق بنایا ہے، ایک میدان عنایت فرما دی، وہی ہے اللہ۔ اور اسی اللہ نے تمہیں پیدا فرمانے کے بعد رزقکم، خلقکم ثم رزقکم، پیدا فرما دی اور پھر رزق و روزی کا بھی انتظام فرمایا۔ دنیا میں مال دی، اولاد دی، جگہ دی، شہرت، عزت، دولت، سب سے نوازا۔ یاد رکھو ایک اور انتظار بھی کرنی ہے مجھے آپ کو بھی، یہ تمام معاملات کے بعد پھر تمہیں موت دے دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، زندگی چھین لیتا ہے۔ لیکن زندگی چھین لینا اور موت دینا معاملہ کا خاتمہ نہیں، ثم یحییکم، دوبارہ پھر تمہیں زندگی دے دے گی۔ یہ تو ہے اللہ، پیدا فرمایا، رزق و روزی دی، ایک مدت زندگی دی، تکمیل مدت پر موت دے دیتا ہے، یہ تو اللہ ہے۔ تو دیکھ لینا، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، آیا ان لوگوں کو جو تمہیں اپنے معبود نظر آتے ہیں، جن کو تم نے نعوذ باللہ خدائی کا درجہ دیا ہے، تو کیا ان میں ہے ایسی کوئی طاقت؟ جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے ممد و معاون قرار دے دیتے ہو، ان میں ہے کوئی کہ من یفعل من ذالکم من شیء، ان معاملات میں، ان کاموں میں سے کوئی کام کر جائے؟ ایسا ہے کوئی؟ ہے تو کہاں ہے؟ کون ہے؟ نہیں ہے کوئی بھائی۔ جب کوئی نہیں ہے، سبحانہ بے عیب ہے اللہ کی ذات اور قابل تعریف، کوئی عیب اللہ کی ذات کے شایع نشان نہیں ہے، ہر عیب سے بے عیب، اور اللہ کی ذات ہی ہے جو بے عیب بھی ہے اور تمام صفات و ثناء اور تعریفات کا لائق بھی ہے۔ ججتے ہیں اللہ۔ وتعالی، اور اس کی شان بہت بلند اور اونچا ہے ان نسبتوں سے جو تم لوگ اللہ کے بارے میں قائل ہو، کہ ید اللہ مغلولہ، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یا یہ کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اسی طرح کی جو تم باتیں کر لیتے ہو، اللہ ان سے بہت اونچے شان کے مالک۔ اور باقی کائنات کی تخلیق، تزریق اور پھر اس حیات کو موت میں تبدیل کرنا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی اختیار و مرضی ہے۔ یہاں ایک ایک چیز اللہ کی مرضی کا پائبند ہے۔ یہی انسان جو کبھی فرعون بنتا ہے
اور کبھی فرعون جیسا اور بھی بنتے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور زمین پر اس کی دسترسی طویل کر. کیا تمہارے معبودات باطلہ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ جب نہیں تو بے عیب ہے اللہ کی ذات، اور بہت اونچی شان ہے ان کی ان نسبتوں سے جو تم لوگ اللہ کے بارے میں کر لیتے ہو، چاہے شرک کی صورت میں، کفر کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں. اللہ کی شان بلند و عظیم ہے، اور کسی بھی تعریف کی اگر کوئی عنصر ہے، کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ کی. اور اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں در حقیقت وہ تعریف بھی اللہ رب العزت کی شایع نشان ہے کہ اس کو یہ قابل اللہ نے ہی بنایا ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.